بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیوان اسلام کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں اور نبیوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ وہ اپنے پیاروں کو آزمائش میں ڈال کر ان کا امتحان بھی ضرور لیتا ہے۔ کچھ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آزمائش میں ڈالا۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے کہ ان کو نیند آ گئی اور وہ سو گئے۔ وہ عالم خواب میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میرے راستے میں قربان کرو۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا، اللہ چاہتا ہے کہ میں اس کی راہ میں قربانی دوں۔ ان دنوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی تعداد میں اونٹ پالے ہوئے تھے، چنانچہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹوں کی قربانی دی اور انہیں اللہ کی راہ میں ذبح کیا۔ دوسری رات جب وہ سوئے تو پھر انہیں خواب میں عالم غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میرے راستے میں قربان کرو۔ دوسرے روز بیدار ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 200 اونٹوں کی قربانی دی، لیکن تیسری رات پھر انہیں مسلسل وہی خواب آیا اور اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میرے راستے میں قربان کرو۔ اب حضرت ابراہیم سمجھ گئے تھے کہ اللہ ان سے کچھ اور ہی چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ ان کی سب سے قیمتی اور عزیز چیز تو ان کی اکلوتی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ کہیں اللہ یہ تو نہیں دیکھنا چاہ رہا کہ میں اسماعیل سے زیادہ محبت کرتا ہوں یا اس سے؟ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ارادہ کر لیا۔ انہوں نے حضرت ہاجرہ سے کہا کہ اسماعیل کو تیار کریں، ان کو نئے کپڑے پہنائیں، خوشبو لگائیں، ہم نے کہیں جانا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا اور دونوں باپ بیٹے نے فلسطین سے مکہ کی طرف سفر عشق شروع کیا۔ ادھر شیطان چاہتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس امتحان میں ناکام ہو جائیں، اور اس کی اس نے پوری کوشش بھی کی۔ شیطان حضرت ہاجرہ کے پاس جا کر کہتا کہ کیا آپ کو نہیں پتا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو مارنے کے لیے لے کر گئے ہیں؟ اس پر حضرت ہاجرہ نے کہا کہ میں اچھی طرح جانتی ہوں، بھلا ایک باپ اپنے بیٹے کو کیسے مار سکتا ہے؟ پھر شیطان کہنے لگا، ایسا ہی ہے، ابراہیم اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اس پر حضرت ہاجرہ نے کہا کہ لعنت ہو تم پر اے شیطان، اگر اسماعیل اللہ کی راہ میں قربان ہونے جا رہا ہے تو ایک بیٹا تو کیا، میرے ایسے ہزاروں بیٹے اللہ کی راہ میں قربان ہو جائیں۔ پھر شیطان حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا راستہ روکنے کے لیے گیا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے جا رہے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی بھی صحیح یا نہیں؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے لعنت کہہ کر شیطان کو پتھر مارے۔ اس طرح 3 دفعہ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روکا اور 3 دفعہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر اٹھا کر مارے۔ تب سے ہی حج کے دوران رمی جمرات کی سنت کو پورا کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، کیا آپ کو پتہ ہے میں آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں؟ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، بابا جان، آپ اللہ کے نبی اور ان کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں، آپ بے فکر ہو کر اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے بہت صابر پائیں گے۔ بالآخر دونوں باپ بیٹا وادی منی میں پہنچ گئے جہاں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا۔ تب کائنات نے وہ منظر دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ فرشتے عرش سے تعجب کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ تب اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ بابا جان، آپ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں اور اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دیں تاکہ آپ کمزور نہ پڑیں۔
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ یہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر ایسے ہزاروں اسماعیل ہوتے تو وہ بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ ادھر اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا جنت سے جانور لے جاؤ۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام دمبا لے جاتے ہیں اور حضرت اسماعیل کو چھری کے نیچے سے ہٹا کر دمبا نیچے رکھ دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جوں چھری چلائی اور خون آپ علیہ السلام کے ہاتھوں پر لگا تو آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلا، اللہ اکبر، اللہ تیرا شکر ہے۔ لیکن جب آپ نے آنکھوں سے پٹی اتاری تو اسماعیل ایک طرف صحیح سلامت بیٹھے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرما برداری بارگاہ الہی میں قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ تبھی غیب سے آواز آئی، یہ امتحان تا قیامت یاد رکھا جائے گا۔ آپ کی سنت کو ایمان والے ہر سال یاد رکھیں گے اور قربانی پیش کریں گے۔ یہ تھا وہ واقعہ جسے ہم مسلمان ہر سال عید الاضحیٰ کو منا کر یاد کرتے ہیں۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔